بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا اور 22 ستمبر تک کا موقع بھی دیا۔ دوسری جانب ایک بڑی چیز ہے کہ نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی جو کارروائی ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے، اس کی باقاعدہ طور پر اب وہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے آج پروگرام میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ سنائیں طبیعت مزاج ٹھیک؟ سجاد میر صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے اشتہاری ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، نواز شریف نہیں آئیں گی، یہاں شور پڑے گا اور ہنگامہ ہوگا۔ مسلم لیگ کہیں گے بیمار آدمی کو کیسے لائیں ہم، وہ تو بیمار ہیں۔ وہ کہیں گے جی ان کے سرٹیفکیٹ ایسے ہی ہیں، وہ کہیں گے جی ایک اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یہ چلے گا۔ اچھا، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے اور بیماری کا جو بیماری ان کی جینون ہے، کوئی مذاق نہیں تھا، تمام ڈاکٹرز نے کنفرم کیا تھا، لیکن ساتھ ہمارے انٹرسٹ بھی تھا کچھ لوگوں کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، کہ نواز شریف کم از کم ملک سے باہر جائیں تاکہ جہاں پریشر کم ہو، اور پریشر کم ہو اور یہ جو ہماری سویلین حکومت ہے، ملٹری سویلین جو ایک طرح کا ان سیم پیج چل رہی ہے، تو یہ سویلین حکومت کم از کم ذرا بوجھ سے ہٹ کر کچھ کام تو کر سکے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی نریک کہیں کی، تو اس پہ سر پہ بوجھ اتارا جائے، اسے کام کی اجازت دی جائے۔ صحیح۔ تو بڑے سلیقے کے ساتھ ان کو بھی کہا گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا بھی انٹرسٹ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ چلے گئے تو نہیں آئیں گے، تو اس سے تو بڑے ان کو ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ وہ جواب دیتے ہیں جی کہ وہ تو اس وقت بھی آگے تھے جب ان کی بیوی بستر مرگ پہ تھی، ان کو چھوڑ کے وہ آئے تھے جیل جانے کے لیے، قانون کا احترام اتنا کیا تھا انہوں نے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ جب سعودی عرب بھی گئے تھے اور لوگوں نے بعد میں بڑا کہا تھا کہ جناب اتنے سال کا معاہدہ ہے، اور جو ثابت بھی ہو گیا کہ معاہدہ تھا، اور ساری چیزوں کے باوجود جب واپس آئے تو پھر وزیر اعظم بن گئے۔ یعنی قوم جو اگر ان کو لیڈر سمجھتی ہے تو لیڈر سمجھتی ہے۔ یہاں مسئلہ دوسرا آگے ہے، یہاں عام طور پر توقع کی جاتی تھی کہ اس طرح کے کیس پہ ان کی کوئی بیل نہیں، ان کی کوئی وارنٹ جاری نہیں ہوں گے، یا ان کی بیل منسوخ نہیں ہوگی، بلکہ روٹین میں چلا جائے گا۔ صحیح۔ ہو یہ رہا کہ کچھ عرصے سے نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، ان کی فیملی بھی، یہ سبھی کے گرد ایک طرح کا گھیرا تنگ سا ہو رہا ہے۔ شاید جو ہماری سویلین حکومت ہے وہ کچھ پریشان ہے، بالکل، اور وہ چاہتی ہے کہ کچھ ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا کیا جائے، یا پریشر رکھا جائے، پریشر رکھا جائے ان کے ساتھ۔ اور وہ مریم نکلتی ہے تو ایک پورا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک بار نکل کے دکھا دیا کہ بھائی اگر نکلنا ہی پڑے گا تو کہانی کچھ ہو جاتی ہے۔ اب کیسز ٹھیک ہیں غلط ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن نواز شریف کا اس کیس میں اب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہ ظاہر ہے جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جیسی مقدموں میں مختلف فیصلے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جج نے بے ایمانی کی ہے اور دوسرے جج نے کوئی ایمانداری دکھائی ہے، بلکہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ قانون کی انٹرپریٹیشن کرنے والوں کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے، کوئی اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، کوئی اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ جب بینچ بنا تھا وہاں، تو اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ اس بینچ کی رائے جو ہے اس معاملے میں پہلے دن سے پتہ چل گیا تھا کیا ہو سکتی ہے، اور اس رائے کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ان کی بیل کینسل کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس چکر میں وہاں بیٹھے ہوئے، آپ جو گئے تھے آپ نے واپس آ کے سرنڈر کیا ہے۔ اس سے الٹ دلائل دیے جاتے تو وہ بھی دیے جا سکتے تھے۔ قانون ایسی ایک موم کی ناک ہے جس کو چاہے آپ ادھر گھما لیں چاہے ادھر گھما لیں۔ صحیح۔ اور ہمارے ہاں تو بڑی دنیا بھر میں گنجائش رہتی ہے۔ تو عدالتوں نے جو فیصلے کیے ہیں یہ نہیں کہ وہ انصاف کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی اور بینچ ہوتا تو اور طرح کا فیصلہ کرتا۔ بالکل۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی خبر دیکھتے ہیں اخبار میں، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر فلاں نے دی ہوئی ہے، ڈیٹ لائن پڑھ کے، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، یہ خبر اس نے اس لیے اس بیک گراؤنڈ میں دی ہے۔ صحیح۔ ایسے دیکھتے ہیں۔ ایسے بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن ججوں نے فیصلے دیے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں قوم اتنی ڈیوائڈ ہوئی ہے، امریکہ میں ہو جاتا ہے، صحیح۔ کوئی ڈیموکریٹ جج ہوتے ہیں، کوئی دوسرے ہوتے ہیں، ریپبلکن جج ہوتے ہیں، کچھ مائنڈ سیٹ ادھر ہوتا ہے، کچھ ادھر ہوتا ہے، اور کئی معاملات پر ان کا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو اس وقت اس بات سے، اس بینچ سے یہ توقع تھی، بلکہ کئی بار تو ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ فلاں بینچ بنے، کوشش کرتی ہے۔ وہ شاہد صدیقی بیچارے نے یہی تو چیخم داڑ کی تھی، اور یہ جو ہماری قاضی فائز ہے اسی چکر میں تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ اپنی جگہ ہوتا ہے
اسے نہ ہم انصاف کے خلاف کہہ سکتے ہیں، نہ انصاف کے اصولوں کی دجیاں بکھیرنے کے مطلب کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ قانون کی انٹرپریٹیشن وکیلوں کی مختلف بات ہوتی ہے، کوئی اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، کوئی دوسرا انٹرپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ قانون کی انٹرپریٹیشن اس بات کی توقع تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو بینچ ہے وہ اس کی اسی طرح کرے گا، لیکن کس حد تک کرے گا یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا کہ ان کی جائیداد ضبط کرو یا یہ کرو اور وہ کرو، ان کے وارنٹ جاری کرو، ریڈ وارنٹ جاری کرے، حکومت لے کے آئے، ان کے گھروں میں لندن میں بھی لگائی جائے، یہ سب ہوگا۔ اس کا مطلب صرف نواز شریف کو پریشر میں ڈالنا ہوگا، نہ وہ آئے نہ انہوں نے آنا ہے، اور اگر سچ مچ آ گئے تو میری جان بڑی سخت خرابی ہوگی۔ پھر جو ہوگا نا پھر اور طرح کا تماشا لگے گا، اور یہ مسلم لیگیوں کو معلوم ہے کہ یہاں نہیں چاہتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ نواز شریف واپس آئے، کیونکہ نواز شریف کا پاکستان آنا یہاں کی سویلین حکومت کے لیے ایک مصیبت برپا کر سکتا ہے جس کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہتے پکڑو نواز شریف کو، یہ گرا تن کرو، یہ کرو۔ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں نا جی، ان کے ارد گرد جتنے بھی ہیں سارے جو موجود ہیں دانشور ہوں گے، عقل مند ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، پولیٹیکل نہیں ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے اصغر خان کے گرد جو لوگ تھے وہ ایک اپنی طرح کے اپنے ڈنگ کے لوگ تھے، اور ان کے گرد جب وہ بگٹی آتے تھے یا غلام جیلانی آتے تھے تو ان کا پولیٹیکل اپروچ اور ہوتی تھی، وہ 4-6 مہینے رہتے تھے بھاگ جاتے تھے، کیونکہ اصغر خان جو تھا وہ کہتے یہ نان پولیٹیکل چل رہا ہے۔ اس لیے نواز رسول اللہ کہ اصغر خان سے کہیں بنی نہیں، یعنی فیئر آدمی، ایماندار آدمی، دیانت آدمی، ڈیسنٹ آدمی، میں نے کم لوگ ایسے دیکھے ہیں، اور ملک کے معاملے میں اپنا انسائٹ رکھنے والے شخص، لیکن وہ جو سیاست میں آتے تھے تو فیصلے غیر سیاسی کرتے تھے، بیان بھی کبھی غیر سیاسی دیتے تھے، اور یہ ہوتا تھا۔ تو میرے خیال میں اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے غیر سیاسی حکومت ہے، لیکن چونکہ یہ سویلین حکومت ہے اس لیے ہمیں عزیز ہے، اور ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ کچھ وقت بھی نکالے۔ اور میرے خیال میں اس وقت آپ اگر کسی پوچھیں تحریک انصاف کے آدمی سے کہ نواز شریف آئیں گے، وہ کہتے نہیں آئیں گے، کیسے کہیں گے کہ وہ آئیں؟ تو یہ ساری صورتحال ہے جو ہمارے ساتھ۔ صاحب پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ ہے وہ سپریم کورٹ بھی ان کے پاس رائٹ تو ہے جانے کا، وہ جائیں گے بھی، لازمی طور پر جائیں گے، تو اے پی سی بھی ہو رہی ہے، کیا اس میں بھی کوئی افیکٹ پڑتا آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا اے پی سی کا تو دباؤ ہے، اچھا اے پی سی کا دباؤ یہ ہے کہ جو زرداری بلاول ہاؤس میں تو ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی تو ادھر ہے، اور شہباز شریف نے ذرا اس میں پیچھے ہے۔ اب وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ جو کہ حکومت کے خلاف ذرا سٹینڈ لینا چاہتا ہے ان کو انڈر پریشر کیا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جس کو یہ نواز شریف کا بیانیہ کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کارروائی کی جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ پھر مریم نواز نکلتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو جج ہوتا ہے، سیشن جج ہوتا ہے، وہ بھی اس کے خلاف پریس کانفرنس کر دیتی ہے، وہ تو پھر باز نہیں آتی۔ سجاد بھی صاحب ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار دانشور رؤف طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود، ہمارے دوست جی، بہت ماشاءاللہ بہت انسائٹ ہے، اور مسلم لیگ کے بارے میں تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا۔ جب نواز شریف جدہ میں تھے، یہ بھی جدہ میں تھے ایز اے جرنلسٹ، اخبار نویس، تو ان کا روز کا ملنا جلنا آنا جانا تھا، بہت قریبی تعلقات بھی تھے جیسے ہوتے ہیں صحافیوں کے، اور ان کو اندازہ ہے مسلم لیگ کس طرح ورک کرتی ہے اور فنکشن کرتی ہے۔ ان سے میں بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم رؤف طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب یہ نواز شریف کے کہتے ہیں یہ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آ نہیں رہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں اگر ہے تو قانون کے سامنے سرنڈر کریں، وہ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سرنڈر کرنا تو کر دیا تھا، اپنی اہلیہ کو بھی بیمار چھوڑ کے بستر برق پہ چھوڑ کے آ گئے تھے اور جیل جانے کے لیے آئے تھے، وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال پیدا ہوگی اور کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے میر صاحب کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس طرح کا حکم جاری کیا اور پہلی تاریخ دی غالباً 10 ستمبر کے وہ تشریف لائے، حاضر ہوں عدالت میں، تو انہوں نے باقاعدہ یہاں پاکستان میں اپنے جو ان کے کولیگز ہیں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت جو ہے تو کہا کہ اس بارے میں ان کی رہنمائی کریں، وہ خود آنا چاہتے ہیں لیکن وہ پارٹی سے مشورہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے کہ لاہور میں شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت کہہ لیں یا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا جس میں خاقان عباسی بھی تھے اور مریم اورنگزیب بھی تھی اور آصف اقبال بھی تھے اور ساتھ خواجہ آصف بھی تھے، یہ 7-8 سینئر لیڈر تھے، اور انہوں نے اس میں یہی کہا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کی قیمت جو آپ کی صحت جو ہے اور آپ کی جان جو ہے وہ ہمیں سیاست سے زیادہ عزیز ہے، اور چنانچہ آپ جب تک اپنا علاج مکمل نہیں کروا لیتے اور ڈاکٹر آپ کو اجازت نہیں دے دیتے پاکستان آنے کی، آپ لندن ہی میں رہیں اور وہاں رہ کے اپنا علاج کروائیں۔ تو اب
सूरत ये है कि मुस्लिम लीग नई सूरत हाल में क्या फैसला करती है, जाहिर बात है ये तो पार्टी की आदत ही फैसला करेगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि यही मशवरा दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से कि वो वहीं रहें, और जिस तरह उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता और वो बाई एयर सफर के काबिल नहीं हो जाते वो पाकिस्तान ना आए। तो यही सूरत नजर आ रही है जी। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ साहब आपको मालूम है कि एक खतर पसंद तबीयत है उनकी, और अगर उन्होंने फैसला कर लिया वापस आने का तो वो उस पर अमल कर गुजरेंगे। तो अभी यकीन के साथ बात कुछ नहीं कहा जा सकता जी। नहीं, आप क्या समझते हैं ये क्यों दबाव डाला जा रहा है? हुकूमत ने अचानक ये मुकदमे क्यों शुरू करा दिए हैं और क्यों ये कोर्टों में पहुंच गए हैं और क्यों ये तासुर दे रहे हैं कि हमारी कीमत पर उनको वापस लाएंगे? और ये कि एक बात है अमीर साहब के नैब के बारे में तो ये अगर आप सर्वे करवाएं, टिलडैट वाले सर्वे करवाएं या कोई भी इदारा जो है वो सर्वे करवाए काबिल इदारा कि नैब के बारे में आम आदमी का तासुर क्या है, तो वो यही कहेगा कि ये असल में नैब न्याजी गठजोड़ की जो फप्ती कसी जाती है। मेरा ख्याल है 80% लोग तो कम से कम भी इसी नुक्ता नजर की हिमायत करेंगे। लेकिन मामला चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है तो इस बारे में कोई तबसरा करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन बहरहाल एहतियात के साथ ये बात तो कही जा सकती है कि जब डॉक्टर डेविड ए लॉरेंस जैसा आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर जो है माहिर अमराज कल्ब, वो अगर ये लिस्टें दे रहा है कि ये सफर के काबिल नहीं है और इनका इलाज होना चाहिए लंदन में, उसके बाद ये ट्रैवल करें, तो इसे डायरेक्ट कंसिडर तो करना चाहिए ना सर। एक आदमी की जान का मसला है और वो इसी ग्राउंड पर उन्हें पाकिस्तान से भेजा गया था कि वो आपका इलाज करवाएं और उनकी सेहत को दरपेश खतरात जो है उनका तदारुक हो। अब ये तो नहीं है कि भाई ये जो बहानेबाजी की जाती है, जब अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए। आपको याद है कि जब वो 19 नवंबर को यहाँ से रवाना हुए थे तो उसके 2 दिन बाद ही खबरें आई कि उन्होंने इन्हीं डॉक्टर डेविड लॉरेंस से उन्होंने तिब्बी मुआयना करवाया और डॉक्टरों से भी वो तिब्बी मुआयना करवाते रहे। कई अमराज है, आपको पता, उन्हें ब्लड प्रेशर भी है, गुर्दों का मसला भी है, डायबिटिक भी है और दिल का आर्जा तो है ही जिसके लिए जिसका भी बाईपास हो रहा है। तो वो मुख्तलिफ डॉक्टरों से मुख्तलिफ दिनों में जाके मिलते रहे, जाके अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहे। अब आप देखें ना कि जी वो इलाज भी करवा रहे। सवाल ये कि मेडिकल चेकअप जो है क्या वो इलाज का हिस्सा नहीं है? मैं अगर मेडिकल चेकअप करवा रहा हूँ और उसके मुताबिक डॉक्टर तजवीज़ कर रहे हैं कि नहीं आपकी सर्जरी जो है वो 3 हफ्ते के बाद होगी, महीने के बाद होगी, 1.5 महीने के बाद होगी, तो अब आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें ताकि आपकी मुख्तलिफ चीजें जो है आपकी डायबिटीज जो है आपके बाकी मसाइल जो हमें खासतौर पहले है प्लेटलेट्स वगैरह, इसका मतलब मैं जेरे इलाज तो हूँ ना। अगरचे मैं अस्पताल में नहीं हूँ, अगरचे मैं घर में भी बेड पे लेटा हुआ नहीं हूँ, मैं घूमता भी हूँ, डॉक्टर के वैसे के मुताबिक चलता फिरता भी हूँ, वॉक भी करता हूँ, चाहे कदमी भी करता हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान के बाद दोस्त जो है वो क्या झूमते हैं, घूमते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसे संगीराना तबसरे करते हैं। लेकिन बहरहाल इलाज का हिस्सा भी ये सब कुछ है और मेरा ख्याल है वो इलाज ही करवा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये क्यों हुकूमत को क्या अचानक सूझी है कि वो जो दबाव बिल्ड करना चाहते हैं वो गलत गए और उनकी रिपोर्टें गलत थी, पहले ये प्रोपेगेंडा किया फिर वो वहां से इलाज नहीं करा? ये क्यों अचानक क्या ख्याल आया हुकूमत को? नैब को तो आता ही आता है। देखिए नहीं साहब, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ तो बहरहाल इन्हें ख्वाबों में भी आके डराते हैं। अब सवाल यह है कि जब पिछले 2 माह से यानी 25 महीने हो गए हैं, अगस्त 2018 में इमरान खान साहब ने हलफ लिया था और अब सितंबर जा रहा है, तो 25 महीने के इस अरसे में या तो उनको कोई कारगुजारी दिखाई होती, कोई काम की ढंग का काम किया होता, वो महसूस करते कि नवाज शरीफ जो है वो रफ्ता पाकिस्तान की सियासी मंजिल से फेड आउट हो रहे हैं, वो तो नहीं हो रहे और इनकी यूं या नाकाम हो रहे हैं। तो मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लोगों को याद आ रहे हैं और ये सर्वेज हो रहे हैं बकायदा। आपको याद है कि शाहिद कामरान जो दुनिया में जो ऑन डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं वो तो नवाज शरीफ कभी हामी नहीं रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों मीर साहब उन्होंने जो अपने वो प्रोग्राम में 2 तरह के सर्वे करवाए। एक तो ये था कि उन्होंने अपने रिपोर्टर से कहा कि उन हलकों में जहाँ से मुस्लिम PTI जीती थी वो वहां पे जाए और वो आम लोगों से तासुरात मालूम करे। तो वो रिपोर्टर जो है वो मियाँ वाली के उस हल्के में गए जहाँ से इमरान खान जीते थे, पिशावर में गए जिनका घर समझा जाता था, लाहौर के हल्कों में, कराची में, मुख्तलिफ जगहों पे। और वो जो रोड शो थे उनमें यानी जो आप देख रहे होंगे तकरीबन
70% سے زیادہ لوگوں نے کہا جی ہم آئندہ الیکشن میں نون لیگ کو اور نواز شریف کو ووٹ دیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا اہتمام یہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ SMS کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اس میں بھی جو مجموعی طور پہ رائے بنی یعنی روڈ شو کے ذریعے اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے, تو وہ خود اس نے اعلان کیا اپنا کامران شاہد نے کہ تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے حق میں رائے دے رہے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے سر, آخر پھر وہ خوابوں میں آ کے ڈراتا تو ہے نا جی. اور جب آپ ڈرے ہوں, آپ بھاگتا ہو جائیں, تو پھر بچہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, اس سے ہر طرف سے خوف محسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ رؤف طاہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے مزے سے ساری بات سنائی جی. اصل کہانی یہی ہے کہ یہ سیاسی جنگ زیادہ ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ جو حکومت پہ خوف بھی ہے, خوف بھی ہے. کیس جو ہیں, ایک کیس تو بالکل ان کی جو اپیل ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہم سنیں گے نہیں جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے. اب نیب ایک اور مقدمہ بنا دے گی, آپ کیا کر لیں گے؟ وہ کہیں گے یہاں پہلے آؤ پھر تمہارے کیس وہ سنتے ہیں. جو ارشد ملک نے جن کے فیصلے دیے تھے وہ بھی نہیں سنے جائیں گے, کیونکہ پہلے کہتے ہیں سرنڈر کرو وغیرہ وغیرہ ساری کیسیں ہیں. تو میرا خیال یہ ملک کی سیاست میں ایک ہجان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونے کا امکان ہو گیا کہ اگر یہ یوں ہی کنٹینیو رہی حکومت بھی, اور جواب میں مسلم لیگ نون نے بھی کوئی سٹینڈ لینے کی کوشش کی. صحیح, ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ٹیک اپ بریک. ویلکم بیک ناظرین. موٹر وے کیس کے بعد ایک بڑی سی پیش رفت ہو رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے پھانسی کے حوالے, سر عام پھانسی کے حوالے سے, جہاں پر پیپلز پارٹی نے زیادتی کے مجرم کو سر عام پھانسی دینے کی مخالفت کرتی, جبکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سر عام پھانسی دی جائے. آپ کیا دیکھتی ہیں سجاد میر صاحب کہ سنگین جو جرائم ہیں ان کی سنگین سزاؤں سے ان میں کمی ہو سکتی ہے؟ مجھے پتا ہوتی کہ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ یورپ میں پھانسی جو ہے نا وہ آبسلیٹ ہو گئی ہے, وہ نہیں دیتے, اور پھانسی کی سزا دینا گویا وہ غیر مہذب کام سمجھتے ہیں. اب اس میں یہ کہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کم از کم 14 ریاستوں میں پھانسی کی سزا موجود ہے, باقی ریاستوں میں شاید وہ نہیں ہے. اور انہوں نے جو کہ مجرم ہمارا پکڑنا ہوتا ہے وہ انہی ریاستوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پھانسی دے کے گزارا کر دیتے ہیں. اب قصہ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ آپ کسی کے, اب نیوزی لینڈ میں دیکھیے مثال کے طور پر, ایک شخص نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے بالکل, اور ان کی صورتحال یہ ہے سب مسلمانوں کو کیا ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ وہ لٹکے, وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے زیادہ قید کر لیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اس لیے ہمارے ہاں دو تصورات ہیں. یہ ہمارے لبرل لوگ جو ہیں وہ مغرب کی تقلید میں یہ کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس مسئلے پہ نہیں ہونی چاہیے, ہونی نہیں چاہیے. بالکل. چنانچہ زرداری صاحب نے اپنے دور میں پھانسی کی سزا پر جو رحم کی اپیلیں تھیں وہ ساری کی ساری جو تھی وہ ایک طرح کی پینڈنگ میں ڈال دی تھی. اس طرح تو نہیں کی تھی, پینڈنگ میں ڈال دی تھی, جس میں شاید ایک انڈین جاسوس بھی تھا جس کا بعد میں انجام بہت عجیب و غریب نکلا. اچھا, وہ پینڈنگ میں ڈالنے کی وجہ سے یہ تاثر وجہ یہ تھی کہ پارٹی کے وہ جو لبرل عناصر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اب اس مسئلے پر لوگوں کو یہ تو ہے کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہوا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے, لیکن اس سزا کو میرا خیال میں دل میں تو وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو پھانسی نہیں دی جائے, لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے پھانسی نہ دی جائے. جب یہ بات آ گئی کہ اس میں عمران خان نے بھی کہہ دیا اور دوسروں نے بھی کہہ دیا کہ سر عام پھانسی دی جائے, تو انہیں ایک طرح کا اختلاف کرنے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا سر عام پھانسی نہ دی جائے, یہ وحشیانہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ضیاء الحق نے ایک بار کیا تھا کہ پپو نامی بچے کے قتل پر اور اس طرح سر عام پھانسی دی گئی تھی. پھر 2-4 سال تک ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے. ان تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا. فرق کیا نہیں پڑتا, 2 لاکھ لوگ دیکھنے آگے تھے. دیکھیں, یہ عرب میں سزائیں جو ہیں سر عام دی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جی اب پرانا ہو گیا, انسانیت کی تذلیل ہے, یہ ہے, اور یہاں اس کی حمایت بھی نہیں کرتا کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اصولی طور پر میں اس بات کے خلاف ہوں کہ پھانسی کی سزا ایز اے پرنسپل, غدار کو تو ہم دیں گے. گستاخ رسول کے معاملے میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو قانون اب بنا ہوا ہے وہ چونکہ سعودی اثرات کے تحت بنا ہوا ہے, اور سعودی اثرات کے ساتھ امام ابن تیمیہ کی زیادہ اثرات ہیں ہم پر جو ہم پہنچے ہیں, اور حنفی جو اصول تھے اس میں ذرا نرمی بھی ہے اور طرح کے اصول, چنانچہ وہ مزاج اور بنتا ہے. آپ اس ریپ کے کیس میں سنسار کرنا چاہیں گے لوگ چیخ اٹھیں گے, پھانسی دینا چاہیں گے بولیں گے نہیں, لیکن جب سر عام پھانسی کہیں گے تو پھر یہ جو ہے رضا ربانی اور یہ فرت اللہ بابر اور یہ سارا دانشوروں کا
جو صحیح معنوں میں لیفٹ کے دانشور ہیں ان کا جو گینگ ہے وہ بولنے لگے گا کہ یہ انسانیت کی توہین یا تذلیل ہوتی ہے، پھانسی کی سزا دینے سے جرم ختم ہوتے کہ نہیں ہوتے وغیرہ۔ عمران خان نے سیدھا ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی نامرد بنا دو، نامرد بنا دو، بالکل۔ اچھا اب یہ بھی ایسی بات ہے جس پر قبلہ اجاز سے کل ہم نے بات کی تھی اور آج کسی اور چینل پہ بھی بات ہوئی، اور قبلہ اجاز نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اس پہ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شخص جس کو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ میرڈ ہو، میرڈ ہو تو کیا اس کی بیوی کو سزا دے رہے ہیں آپ ساتھ؟ بالکل۔ اچھا مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، یہ بھی آیا کہ 3 ملکوں میں شاید یہ سزا ہے اور یہاں کیا جاتا ہے، لیکن جب جرم بڑھ جاتا ہے نا جی، بالکل، پھر سخت ترین سزائیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی اس لیے کی جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے کہ لوگ سدھر جائیں۔ اب سدھریں گے کہ نہیں سدھریں گے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو ٹو مچ ہے نا جی۔ اب وہ کہتا ہے جو وزیر ہے مراد سعید کہ موٹر وے پہ تو یہ واقعہ ہی نہیں ہوا، گویا وہ حصہ موٹر وے ہے ہی نہیں۔ اور بھائی تو نے جو ساری سڑکیں کھول دی ہیں، سکھر تک بھی کھول دی ہیں اور سیالکوٹ تک بھی کھول دی ہیں، اور اگر ان کو کوئی لنک کرتی ہے سڑک تو وہ بھی موجود ہے، جیسے کالا شاہ کاکو سے جاتی ہے، کالا شاہ کاکو سے ہماری جو مین ہے موٹر وے اس پر سڑک لنک کرتی ہے، موجود ہے، کئی کلومیٹر کی ہے۔ تو اگر یہ سڑکیں کی نگرانی نہ کرنا اور یہ کرنا ان کو خدا کے سارے چھوڑ دینا، یہ مجرمانہ جرم ہے۔ آپ سڑک تک چلے جائیں، نہ پیٹرول پمپ رستے میں آتا، نہ ریسٹ کرنے کی جگہ آتی ہے، نہ کچھ اور آتی ہے، اور سڑک ایسی ہے جیسے کہ بقول کسی کے جیسے شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں ہیں، اسٹیٹ کو بھی ذمہ داری دینی چاہیے کہ اور جنگل میں سنا ہے ان کا ٹارچر سیل تھا، ہمارے رپورٹر نے یہ کہا بالکل ٹارچر سیل یعنی پولیس موجود تھی، اور کیسے معلوم ہوا ان لوگوں کو کہ ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم 2 نہیں 3 تھے، ایک اور بھی تھا، وہ رستے میں مڑ گیا تھا، یعنی کہ گویا یہ اس ارادے سے گئے تھے کہ وہاں کسی نہ کسی کو لوٹنا ہے، اور ان کو یہ باقی معاملہ جو ہوا ہے وہ اسی چکر میں ہو گیا کہ وہ لوٹنے آئے تھے، آگے سے وہ ریپسٹ بھی بن گئے، اور گینگ ریپ کی سزا تو دنیا کے ہر ملک میں بڑی سخت پائی جاتی ہے۔ تو بھائی میرے خیال میں یہ ساری بحث جو ہے، آپ نے موٹر وے کی بات کی، مراد سعید صاحب کی بات کی، شہباز شریف صاحب نے وہ موٹر وے کے حوالے سے بھی ان کے جب انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی، وہ ایک شارٹ ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی، اس کے بعد مزید آپ سے اس پہ پوائنٹ آف لیتے ہیں۔ جی پلے کیجیے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے کہ جب یہ موٹر وے چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا، تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا۔ یہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، ہر جگہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، مگر پوری قوم جانتی ہے جناب اسپیکر کہ یہ عوامی خدمت کے عظیم منصوبے کس دور میں لگائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اچھا یہ ویسے انہوں نے بات کی ہے، یہ لیکن کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں، کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، آج کچھ یہ بھی آیا ہے شاید بعد میں کہ انہوں نے اپنے بیان پہ معذرت یہ کہہ کے کی ہے کہ شاید الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا، مجھے نہیں پتا وہ کس سلسلے میں کی ہے انہوں نے، لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس ملک میں جتنی موٹر وے یا لاجسٹک کا کام ہوا ہے یا یہ ٹرین بنی، اورنج ٹرین اور کراچی بنی، سارا یہ کام جو ہے یہ شریفوں کے عہد میں ہوا ہے، صحیح، تو یہ تو کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن وہ تو جہاں بناتے تھے وہاں ریسٹ ایریا بھی بنتے تھے، وہاں پیٹرول پمپ بھی بنتے تھے، وہاں نگرانی کہتے ہیں کہ طے ہوا پڑا ہے، لوگوں کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہوا پڑا ہے، بندے ریکروٹ کرنے ہیں، گاڑیاں آنی ہیں، لیکن ان فائل پہ دستخط نہیں کیے اور کھول دیا آپ نے۔ اٹس کرمنل، ناٹ لیس دین کرمنل، اٹس کرمنل، اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہے اس کو بھی قرار باقی سزا ملنی چاہیے۔ اچھا سجاد میر صاحب، اس سٹوری کے حوالے سے آپ کی پوائنٹ آف ویو آپ سے لینا چاہوں گا کہ پولیس اصلاحات نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ دیکھتے کیا ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پولیس اصلاحات نہیں ہو سکی، ریفارمز نہیں ہو سکی؟ اصل میں شروع کیا تھا ہم لوگوں نے مشرف کے زمانے میں بھی، پوری دنیا میں گھوم کے آئے، پھر کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ
کا جو لا ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یہ جو لندن کا قانون تھا وہ یعنی کہ اسکاٹ لینڈ پہ انہوں نے سخت قسم کا قانون لگایا ہوا تھا وہ انہوں نے سب کانٹیننٹ میں امپلیمنٹ کر دیا, اور لندن کا ذرا لبرل قسم کا تھا. تو وہ جو حکمرانوں کا قانون تھا وہ پولیس کا, اس میں بھی کئی تجربے ہوئے ہیں. تجربے یہ ہوئے ہیں کہ ڈی سی کہ پولیس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا, ان کی رپورٹ پولیس افسر لکھتے ہیں, ان کے اوپر کوئی ڈی سی نہیں تھا, وہ میئر کو جواب دیتے تھے لیکن میئر ان کی رپورٹ نہیں لکھتا تھا, رپورٹ ان کا افسر لکھتا تھا. اس نے سیمی پولیس اسٹیٹ بھی بنا دیا اس ملک کو, اور کچھ ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ آج تک ہم پولیس فورس کو ایک کارآمد فورس جو ہے نہیں بنا پائے. بالکل صحیح. اگلی اسٹوری کی جانب جانا سجاد میر صاحب, اسکول کھل گئے ہیں 187 دن کے بعد, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو دنیا بھر میں اسکول بند ہوئے ہیں, بالکل صحیح, کالجز بند ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں بند ہوئے ہیں. بلکہ ٹرمپ صاحب نے تو عالمی خبروں میں آئے جب انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو غیر ملکی طلباء پڑھتے ہیں اب آن لائن تعلیم حاصل کریں گے, وہ اپنے ملک میں واپس جائیں, ان کا ویزا میں کینسل کرتا ہوں. وہ تو ویزا کینسل کرنے والی بات کو یوں کان پہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر وقت بولتے رہتے ہیں. اس پر ہنگامہ ہو گیا, یونیورسٹیاں کورٹ پہ چلی گئی, خاص طور پہ ہارورڈ وغیرہ جو بڑی یونیورسٹیوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ جہاں لے کے سیکھیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ آن لائن تربیت ہم دے نہیں سکتے. کوشش کی, پہلے تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہمارا چلتا, سب کے پاس ہے نہیں. پھر اسی کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر تعلیم دینے کا معیار بھی وہ نہیں ہے. تیسری بات, آخری بات یہ ہے کہ اس پہ تربیت نہیں ہوتی, صرف تعلیم ہی تم دینی ہے آپ نے. بالکل. تو بہرحال یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں, میں نے آج یونیورسٹیاں کھلی ہیں, ہائر ایجوکیشن کھلی ہے, ابھی پرائمری اور لوور کلاس وہ نہیں کھلی, وہ آگے جا کے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب. اچھا, پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب پنجاب یونیورسٹی سے, جناب لا کالج کے, اب بہت دانشور بھی ہیں. بالکل. السلام علیکم امان اللہ صاحب. وعلیکم السلام سر. اچھا جناب, کھول دی یونیورسٹی آپ نے, کیا صورت ہے, کیسا نقشہ ہے, کیا محسوس کرتے ہیں, کیا ہونا چاہیے, کیا آئندہ آپ فورس کرتے ہیں؟ یہ جناب یہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی ہدایات کی روشنی میں 15 کھولنی تھی یونیورسٹی, تو پھر ہم نے جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں وہ یونیورسٹی کو 3 فیزز میں کر دیا ہے سر. اچھا. پہلے مرحلے پہ ہم نے صرف پی ایچ ڈی اور ایم فل کی کلاسز کھولی ہیں. اچھا. اور ان کا لیب ورک اور ریسرچ ورک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور ڈین کی منظوری سے ارینجمنٹ کر کے ہم نے انہیں کیمپس میں آنے کی دعوت دی ہے. اور ان کے ہاسٹلز ہم 23 سپٹمبر سے انہیں فیسلٹی پرووائڈ کریں گے پہلے فیز میں سر. اچھا. اور پہلے فیز میں سر 2 کام اور کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ایگزام ہم لیں گے سر ایل ایل بی کے, جیالوجی کے, فارمیسی کے اور ایم اے ایم ایس سی کے سر. اور ایڈمیشن بھی ہم نے سر شروع کر دیے ہیں نئے داخلے کے 2020 اور 21 کے. ٹھیک ہے. تو دوسرا فیز ہمارا سر 2 نومبر سے شروع ہوگا, اور اس میں ہم 3rd سیمسٹر اور 7th سیمسٹر کو بلائیں گے. اچھا. اور اکارڈنگلی انہیں پھر ہاسٹل پرووائڈ کریں گے گورنمنٹ کے ایس او پیز کے تحت, یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھتے ہوئے. میس سارے بند رہیں گے, روم سروس صرف اویلیبل ہوگی بچوں کو, اور کینٹینز وغیرہ سب بند ہوں گی. تو اور اسی دوران ایڈمیشن جب مکمل ہو جائے گا تو 16 دسمبر سے پھر ہم باقی بچوں کے سیمسٹر اور نئے داخلے والوں کی کلاسز کھولیں گے. اچھا. تو ہم نہیں چاہتے یونیورسٹی پہ بوجھ یکدم پڑے. سارے کام کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, جو بھی ضروری اقدامات ہیں سر ہم اس کی ریزلٹس کے بتدریج ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مرض جو ہے کیمپس میں نہ چھوئے ہمارے طلبا کو اور طالبات کو, اور اس سے اچھے نتائج اگر آئیں گے تو پھر ہم اس کو لیکن ہم میسو ٹیسٹنگ کریں گے, اور آنے سے پہلے کیمپس میں ٹیسٹ کر کے وہاں کیمپس میں داخلہ کو یقینی بنائیں گے سر. اچھا. یعنی ٹیچرز کے خاص طور پر ٹیسٹ لیے جائیں گے, سنا میں نے. جی سر. کورونا کے ٹیسٹ ہوں گے سب, ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف کی اور آنے والے اسٹوڈنٹس کی ہم میسو لیول پہ ٹیسٹنگ کریں گے. جہاں شک ہوا انہیں کوارنٹائن کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے انتظامات کر دیے ہیں اپنے ہیلتھ سینٹر میں بھی, اور ہاسٹلز میں انہیں باہر نہیں نکلنے دیں گے, نہ واپس جانے دیں گے. اچھا. جس میں سے یہ پازیٹیو آیا. جی سر. اچھا. جی, ہم یعنی ان کے والدین کے حوالے نہیں کریں گے, ہم خود ہی ان کو کیئر پرووائڈ کریں گے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے. اچھا. تو اس کا مطلب آپ پورے مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح کے ایس او پیز ہے اس پہ عمل کیا جائے گا اور نتائج اس کے اچھے آئیں گے؟
یہ سر مشکل ہو جاتا اگر ساری یونیورسٹی کھول دی جاتی. ٹھیک بات. مرحلہ وار کھولنے سے ہم پر امید ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بھی توقع کرتے ہیں, والدین سے, کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم اس سمودی مرض کا مقابلہ کر سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی. ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے بہت کلیئرلی کہا ہے یہ مینجمنٹ کا حصہ ہیں گویا, اور ہمارے ڈاکٹر وائس چانسلر صاحب اور پرو وائس چانسلر صاحب اور ڈاکٹر نیاز صاحب, اپنے امان اللہ صاحب, یہ یونیورسٹی کے معاملات کے بڑے ممتاز صاحب جو ان کے صدر بہت معاملات کو اندر سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پلان کرنے میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں. تبھی میں نے سجاد میر صاحب اگلی سٹوری کی جانب بالکل مختصر صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیجیے گا. کل بھی ہم نے کیا تھا مردم شماری کے حوالے سے مراد علی شاہ صاحب کو کچھ تحفظات ہے. الیکشن کمیشن نے وفاق کو پراپر طور پر مردم شماری کی جو سرکاری اشاعت ہے اس کا حکم دے دیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آبادی کے 2 اعداد و شمار ہیں وہ حلقہ بندیوں اور خصوصاً یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, جنرل الیکشن سے بلدیاتی, ان پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کراچی والوں نے, خاص طور پر سندھ والوں نے ایک مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے کہ کراچی کی آبادی تو بہت زیادہ ہے, بہت کم دکھائی گئی ہے. اصل میں صورتحال یہ تھی کہ لاہور کی شاید 40 تھی, کراچی کی شاید 70 ہے, 60 ہے, کتنی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو 3 کروڑ ہیں. اچھا اب وہ اتنے تو نہیں ہیں, لیکن اس میں وجہ یہ پیدا ہوئی کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو کراچی کے جو ضلع تھا بہت سی آبادی اس کو باہر اس کے شہر کے اسکوپ سے جو میٹروپولیٹن جو ہے ادارہ اس سے باہر کر دی گئی ہے. صحیح. پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں میں نے بتایا تھا کہ جو آبادی کو دیکھنے کا پیمانہ ہوتا ہے وہ اپنا ہے ہمارا, فوج بھی جاتی ہے, ورنہ لالو کھیت میں کیسے آپ لوگوں کے اچھا کراچی میں یہ بھی ہے کہ وہ کراچی والے کہیں گے ہماری آبادی بڑھاؤ, سندھ والے کہیں گے ہماری آبادی بڑھاؤ. ماضی میں ہوتا رہا ہے سارا کچھ. اس کے باوجود بھی ہوا یہ تھا کہ یہ اس کا اناؤنسمنٹ روک دی گئی تھی پولیٹیکلی اس کو, اور جب اناؤنسمنٹ جیسے زرداری کے زمانے میں شاید ہوا تھا, لیکن اناؤنسمنٹ روک دی گئی اور کہا گیا کہ مشترکہ مفادات کی کونسل فیصلہ کرے گی اس کے بارے میں. مشترکہ مفادات کی کونسل کوئی فیصلہ نہیں کرتی, تو وہ سارے اگری نہیں کرتے, متفقہ ہونا یا کنسنسس کے تحت. تو اچھا وہ رزلٹ رکے پڑے ہیں, اناؤنس نہیں ہوئے, اور رزلٹ اناؤنس نہیں ہوں گے تو انہوں نے کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ پرانے ہی نتائج پر جو 98 یا کس میں ہوئے تھے اسی کے تحت الیکشن کرا لے. پرانے الیکشن اسی پہ ہوئے ہیں. صحیح. اب جب بلدیاتی الیکشن پہ یہ کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری ہوگی تو ہم کرائیں گے, پھر مردم شماری 2 دن میں تو نہیں ہو سکتی نا جی, اور مردم شماری مفت میں تو نہیں ہوتی جی, اور مردم شماری جب دوبارہ آپ کریں گے تو پھر بھی آپ کو وہی اعتراض پیدا ہوں گے جو پہلے ہوئے, آبادی 3 کروڑ نہیں ہو سکے گی. بالکل. اب 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ تو کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہو اتنی, میں نہیں کہتا, دنیا کے بڑے شہروں کی بات. کراچی تو ایسے پھیلا ہے کہ آج پتہ چلا نا پانی سرجانی ٹاؤن میں بھی ہے, فلاں جگہ. بالکل ایسی بات ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی دور دور تک چلا گیا ہے. صحیح. تو میرا خیال میں یہ اس سلسلے میں کوئی اگر کورٹ نے کہا, اس نے الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو وفاق اگر اس کو اناؤنس کرنا چاہتی ہے تو اسے پھر میرا خیال یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور اس کے بعد آرڈر ہوگا کہ آپ الیکشن کرائیں, اور الیکشن کرا کے آپ, یعنی یہ تو بہانے ہیں نا جی کہ ہم نے لوکل باڈیز کو منتقل نہیں کرنا اقتدار. ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس, ہم یعنی کہ نچلی سطح تک نہ منتقل ہو, یہ اسی کہانی کا حصہ اور کچھ نہیں ہے. صحیح. سجاد میر صاحب ہمیں بریک لینی ہے, ہم بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, کچھ عالمی افق سے سٹوری ہے, اس پر خبر ہے, اس پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ افغان امن مذاکرات پر اگر روشنی ڈالی جائے, اگر اسے دیکھا جائے باریک بینی سے, تو افغان کا عمل ہے وہ خطے کے لیے بہت ہی ضروری ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اسی پر گفتگو کرتے ہیں سجاد میر صاحب. سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ دوحہ مذاکرات افغان میں دیر پا امن کے حصول کا اس وقت بہترین موقع نہیں ہے؟ پوری دنیا کی نظریں گڑی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں جی, امریکہ بھی چاہتا ہے, اور انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ کچھ کام ہو. ظاہر ہے کہ افغان حکومت جو موجود ہے ان کے ساتھ طالبان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کا جو مرحلہ ہے وہ آسان نہیں ہے. قیدی ایسا تھا چھٹ گئے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں,
تو یہ پروسیس جو ہے اس میں امید یہی کی جا سکتی ہے کہ بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی اور معاملہ آگے بڑھے گا. اور اس میں مونیکا نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے بڑا بنیادی رول ادا کیا ہے. بالکل. اور پاکستان کی فوج کے سربراہ نے بھی کہا کہ ہم نے اس مذاکرات میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جی ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب جی رحیم اللہ یوسف صاحب زیادہ کون جانتا ہے اس مسئلے پر, میرے بولنے کا تو فائدہ نہیں ان سے. جی رحیم اللہ یوسف صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں بس پوچھنا یہی ہے کہ کیا نقشہ ہے اس وقت مذاکرات کا؟ جی بس ایک ہی سوال کرنا ہے آپ سے. جی دیکھیں نا, یہ تو ایک بہت ہی بڑی پیش رفت ہے اور افتتاحی اجلاس تو پرسوں ہو گیا تھا, ابھی باضابطہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. افغان حکومت کا ایک مطالبہ بار بار سامنے آ رہا ہے کہ طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں. طالبان نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا. ان کے پاس جو فوجی قوت ہے اسی کی بل بوتے کے اوپر انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ ان سے مذاکرات کرے, افغان حکومت کو مذاکرات سے باہر رکھے, اور بالآخر 18 مہینے مذاکرات ہوئے اور پھر 6.5 مہینے پہلے یہ امن معاہدہ امریکہ اور طالبان کا ہو گیا. ابھی چونکہ زیادہ مشکل مذاکرات ہیں افغان حکومت کے ساتھ اور اس کے علاوہ باقی بھی جو طالبان مخالف قوتیں ہیں ان کی بھی نمائندگی ہے, تو میرے خیال میں طالبان سوچیں گے کہ انہیں کب جنگ بندی کا اعلان کرنا چاہیے. شاید وہ اپنے کچھ مطالبات پہلے منوائیں گے, لیکن یہ ہے کہ مذاکرات چلتے رہیں گے. یہ تقریباً سارے جو اہم فریق ہیں اور سہولت کار ہیں جس میں پاکستان سر فہرست ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات اب چلتے رہیں, چاہے اس میں کوئی رکاوٹ آئے, مشکل پیش آئے, اس کو پھر دور کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پاکستان سے بار بار کہا جائے گا, یہ جو زلمے خلیلزاد پاکستان آئے ہیں ان کو جب بھی مشکل کوئی پیش آتی ہے تو پھر وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور پاکستان سے وہ تعاون مانگتے ہیں, اور پاکستان نے تعاون کیا بھی ہے. پچھلے سال آپ کو پتہ ہے اکتوبر میں جب ٹرمپ نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا طالبان کے ساتھ, تو پھر پاکستان نے زلمے خلیلزاد کو دعوت دی اور ملا برادر کی قیادت میں طالبان کے ڈیلیگیشن کو دعوت دی. وہ اسلام آباد آئے, ان کی ملاقات کروائی اور وہاں سے پھر معاملات آگے بڑھے اور فروری میں جا کر امن معاہدہ ہو گیا. صحیح. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف صاحب, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے لیکن آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ کنسائزلی یہ ساری بات بیان کر دی تھی. یہ جو شخص ہماری قید میں رہا ہے کئی سال, 7 سال کتنے سال, ملا برادر, آج وہ امریکیوں کے سامنے بیٹھا ہوا اپنے مطالبات پیش کر رہا ہے. یہ جنگ کی ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے بالکل, جس کو نظر انداز. اگلی اسٹوری کی جانب بڑھنا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو پھر سرخی کا معاہدہ کرنا وہ سامنا کرنا پڑ گیا. اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ وہ بھارت ہے وہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پھر بھی باز آ رہا, وہاں تنظیم ہوتی ہے, نقشہ ہضم نہیں ہو رہا پاکستان کا. اصل میں بات ہے یہ جو پاکستان پہلے ابزرور کے طور پر شامل تھا, انڈیا بھی ابزرور کے طور پر شامل تھا, وہ انڈیا کو پرماننٹ بنانا چاہتے تھے, روس خاص طور پر اس پہ زور دے رہا تھا. چین نے یہ بات کی, یہ بات ہمیں سرتاج عزیز نے بتائی تھی قازقستان میں جب پاکستان اور انڈیا دونوں شامل ہوئے, کہ چین نے یہ شرط رکھی کہ اگر انڈیا شامل ہوگا تو اس کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہوگا. ہم شامل ہو گئے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ شنگھائی کانفرنس ایک اپنی پوری بیک گراؤنڈ رکھتی ہے, اور یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نیٹو کی مقابلے میں بنائی گئی ہے, بلکہ لیکن نیٹو کی یہاں فوجوں کی آنے کی وجہ سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی امن کی خاطر کہ چین, روس اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جو اکٹھی ہو جائیں, پھر ہم کو شامل کیا گیا بعد میں. اب وہ دول صاحب جو ہے نا, جن نقشہ دیکھ کے بہت گھبرائے ہیں یا بھاگے ہیں, واک آؤٹ کیا ہے, لیکن سوال یہ کہ جب انہوں نے نقشہ جاری کیا تھا انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے تھے, تو وہ کس برتے پہ لے کے گئے تھے, کس منہ سے لے کے گئے تھے, وہ کیوں وہ حصہ جو گلگت و بلتستان اور دوسرا حصہ ہے آزاد کشمیر کا حصہ ہے وہ اپنی سرحدوں میں شامل کرتے ہیں. جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسپیوٹ ٹیریٹری کے معاملے میں پاکستان چونکہ بہت احتیاط کرتا ہے, تو اس کے باوجود پاکستان کہے گا یہ تو ہمارا حصہ ہے, اور باقی جو کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے, وہ ہم خالی کرو, ڈسپیوٹڈ ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہے ہمارا حصہ. تو اس نقشے پر اب ان کو بھاگنا پڑا, اور ان کے لیے ایک پرابلم پیدا ہوا کہ کس طرح وہ اس بات کو لے کے فیس کریں دنیا میں. اور دول تو بہت انتہا پسند ہے. ہمارے ساتھ ہیں, موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر فاروق حسناس صاحب. فاروق حسناس صاحب, جی ماشاء اللہ. السلام علیکم فاروق حسناس صاحب.
جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شنگھائی کانفرنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بڑی لیٹ ہم نے آپ کو دیا ہے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا بڑا بھاگا ہے دیکھ کر نقشہ پاکستان کا، وہاں پاکستان کوئی ڈپلومیٹک بریک تھرو کر سکے گا جی؟ دیکھیے پاکستان کا بات یہ ہے کہ نقشہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو اعتراض ہو سوائے ہندوستان کے، کیونکہ ان کو تو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ جو کشمیر ہے اس پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس میں ایک بات جو ہم جہاں پہ جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے وہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس نقشے میں جو ہندوستان اور چین کی سرحد ملتی ہے وہ پاکستان نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کھلا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے چین اس کی انٹرپریٹیشن کرے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو پاکستان کی طرف جو سرحد ہے وہ اس کی لائن لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہندوستان بہت خائف ہے اور وہ ڈرا ہوا ہے اس بات کے اوپر، اور وہ ان کا پروپیگنڈا بھی یہ ہے کہ پاکستان نے کنسیڈ کر دیا ہے وہ علاقہ، وہ ویسے تو ہندوستان کے وہ قبضے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو ہمارے شمالی علاقے ہیں جو گلگت بلتستان ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں، وہاں تو وہاں پہ ایک پارلیمنٹ بھی ہے، وہاں پہ حکومت بھی ہے، وہ تمام عملی طور پہ پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کو اصل تکلیف اس کے اوپر ہے جو لداخ کا علاقہ پاکستان نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ جہاں تک باقی دنیا کا تعلق ہے ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو ہندوستان کی طرفداری کرنا چاہیں، کیونکہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ اس وقت ہندوستان کو انکریج کر رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ وہ تو پھر کرونا آ گیا اور مودی کی اتنی غلط پالیسیز تھیں جو کشمیر اس نے کیا، اور دوسری بھی جو اس کی مسلمانوں کے ساتھ پالیسیز تھیں، اور اقتصادی پروگرام اس کے بہت خراب تھے، تو اس لیے وہ ہندوستان اوپر آ نہیں سکا جس طرح کہ امریکہ اس کو چاہ رہا تھا۔ لیکن وہ ہندوستان کو بوسٹ کرتے رہیں گے اور چین کے مقابلے میں اس کو وہ کھڑا رکھیں گے، اور انہوں نے ایک سخت جنگ شروع کر دی ہوئی ہے امریکہ نے چین کے خلاف اعلانیہ بغیر کسی وجہ کے، اور ہر جگہ وہ ایک انہوں نے مقابلہ لگایا ہوا ہے، اور جب کرونا ختم ہوگا تو ہمیں ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملے گی، اور وہ دنیا یہی ہے کہ ہندوستان پہلے بھی ان کا تھا اسٹریٹجک پارٹنر، اب بھی امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر رہے گا، اور ہم تو چین کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، سی پیک بھی بہت بڑا ایک اقتصادی پروگرام ہے۔ ہم رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم بالکل، میں یہی لفظ کہنے لگا تھا، ہم ہندوستان غلط سائڈ آف ہسٹری چلا گیا، اس لیے کہ امریکہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسیڈنگ پاور ہے، یعنی وہ نیچے آتی ہوئی پاور ہے، اور چین جو ہے وہ ابھرتی ہوئی پاور ہے۔ تو ہم ایک ابھرتی ہوئی پاور کے ساتھ ہیں اور وہ نیچے آتی ہوئی پاور کے ساتھ ہیں، تو اس لیے وہ غلط سائڈ آف ہسٹری ہیں اور ہم صحیح سائڈ آف ہسٹری ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے الائنس بنیں گے، ایران کے ساتھ بھی ان کا 25 سالہ جو معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے چین کا، بہت طویل قسم کا معاہدہ ہے، اور بہت اس میں 100 کے قریب پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں۔ ترکی بھی اس طرف بھی مائل ہے، تو یہ ایک نیا ہمیں یہ ملے گا، یہ خطے میں نیا ایک اتحاد ملیں گے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بالکل صحیح سائڈ، ٹھیک بات ہے، وہ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، بالکل ٹھیک ہے۔ فاروق حسنات صاحب بہت شکریہ آپ کا، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے 100 اور بات کریں، انشاءاللہ 2-1 دن میں دوبارہ آپ سے بات کریں گے، اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ بالکل، کلوزنگ ریمارکس دیجیے۔ کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ بس کلوزنگ ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کچھ باتیں ہو گئی ہیں، اب کیا کلوز کرنا ہے؟ چلیں، بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے